السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نکاح کے متعلق بہت اہم سوال آیا ہے کہ کیا عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ کیا آج کل کے اہل کتاب یہود و نصارہ عیسائی مشرکین ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو ان مشرکین عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح کیسے جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بنیادی طور پر اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی سے شادی کرنے کی اجازت کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، لیکن کون سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس بارے میں سلف صالحین کے دو قول ہمارے سامنے ہیں۔ محترم بھائیو بہنوں، بہت اہم سوال ہے، پورا جواب سنیں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ میں انشاءاللہ ساری گفتگو ڈسکرپشن میں تحریر کر دوں گا، لیکن ایک شرط کو پہلے سن لیں۔ مسلمان مرد کو کتابیہ عورت کے ساتھ اس شرط کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے کہ وہ مسلمان مرد اسلام کی قوی اور روشن حجتوں اور مضبوط دلائل کے ذریعے کتابیہ عورت اور اس کے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکے گا۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ کتابیہ عورت سے نکاح کے بعد خود مسلمان مرد اپنے ایمان کو قربان کر بیٹھے گا، تو پھر مسلمان مرد کو کتابیہ سے نکاح کی اجازت نہ ہوگی۔ اب میں سلف صالحین کے دو قول بیان کر دیتا ہوں، غور کے ساتھ پوری بات سنیں۔ ایک یہ کہ اہل کتاب سے مراد یہاں وہ ہیں جو تثلیث کا عقیدہ نہ رکھتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے ہوں۔ ان کی عورتوں سے تو نکاح جائز ہے، لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں تو پھر وہ مشرک ہیں، اور مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اس لیے اس طرح کے اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس قول کی تائید میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی پیش کیا جاتا ہے، جیسے امام بخاری نے نقل کیا۔ فتح الباری جلد نمبر 10 کتاب الطلاق، باب قولہ تعالی ولا تنکحوا المشرکات، صفحہ نمبر 522 ہے، اور رقم الحدیث 5285 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لینا خدا بنا لینے سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے چاہے ان کے عقائد کیسے بھی ہوں، ان سے شادی حرام تو نہیں، مگر اس میں کراہت ضرور ہے اور اسے پسند نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی عورت سے شادی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا کہ خلی سبیلہا، اسے فوراً الگ کر دیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیا آپ مجھے اس لیے چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام حرام ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں،
میں حرام تو نہیں سمجھتا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اس طرح تم مومن عورتوں سے دلچسپی لینا چھوڑ دو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مسلمان عیسائی یا یہودی عورتوں سے شادی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر مسلمان عورتوں کا کیا بنے گا، اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا۔ آج کل دیکھیں مسلمان عورتیں الحمدللہ کافی تعداد میں ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے یہودی اور عیسائی عورت کے بدلے یا تو ان کو مسلمان کر لینا چاہیے، اگر مسلمان ہو جائے تو فابیہا، نہیں تو پھر مسلمان عورتوں کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ امام ابن کثیر نے اپنی جریر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بنیادی طور پر اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کے جواز پر تقریباً اتفاق ہے۔ مختلف اقوال کے دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا گیا ہے، وہاں اس شرط کا ذکر نہیں کہ وہ تثلیث یا ابن اللہ کے عقیدے نہ رکھتی ہوں، بلکہ جواز کی اصل علت ان کا اہل کتاب ہونا ہے، چاہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھیں، لیکن جب تک وہ الہامی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتی ہیں ان سے نکاح جائز ہے، کیونکہ اس دور میں بھی جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی عیسائیوں کے یہ عقائد بہرحال معروف تھے۔ ہاں البتہ اس آیت میں کچھ اور شروط ہیں جن کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ آیت کا پہلا الفاظ ہی یہ ہے والمحصنات، یعنی اہل کتاب کی محصنات تمہارے لیے حلال ہیں، اور محصنات کا معنی بے پاک دامن، یعنی وہ یہودی یا عیسائی عورتیں جو کردار کے لحاظ سے پاک دامن ہوں گی اور شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہوں گی، وہ آوارہ، بد کردار اور شمع محفل بننے والی عورتیں نہیں ہوں گی، جن سے تعلقات کا آغاز گناہ سے ہو اور پھر انجام نکاح ہو۔ ایسی عورتیں محصنات سے خارج ہیں، اور یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط مرد کے بارے میں ہے کہ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، مرد بھی نہ تو فحاشی کا ارتکاب کرنے والے ہوں اور نہ ہی ان سے خفیہ تعلقات رکھنے والے ہوں، یعنی ان سے شادی سے قبل اعلانیہ یا خفیہ برائی کا تعلق قائم نہ ہو۔ اس کے علاوہ مرد دینی طور پر اس قدر پختہ بھی ہو کہ کتابیہ سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اسلام پر قائم رکھ سکے۔ ایسے مردوں کو تو کسی حالت میں عیسائی عورتوں سے شادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو پہلے ہی کمزور ایمان والے ہیں اور شادی کے بعد ایمان کی باقی پونجی بھی اس عورت کے نظر کر دیں اور اپنی اولاد کو بھی عیسائی بنا دیں۔ اس بات کو یاد رکھنا، اگر کسی مسلمان نے اہل کتاب کی کسی عورت سے شادی کی ہو تو شرعی قانون کے لحاظ سے اولاد مسلمان شمار ہوگی، لیکن باہر کے ممالک میں عیسائی عورتوں سے جو شادیاں کی جاتی ہیں ان سے پیدا ہونے والی اولاد اپنی ماں کا مذہب اختیار کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ جوڑا طے کر لیتا ہے کہ آدھی اولاد شوہر کی ہوگی اور آدھی بیوی کے مذہب پر ہوگی۔ اگر ایسی شرط لگائی جائے تو ایسی شادی کرنے والا مسلمان یہ شرط لگاتے ہی مرتد ہو جائے گا۔
کیونکہ اس نے اپنی اولاد کے کافر ہونے کو گوارا کر لیا اور اس پر رضامندی دے دی، اور کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، لہٰذا ایسی شرط لگاتے ہی یہ شخص ایمان سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا۔ جیسا کہ کچھ مسلمان ایکٹرز ہیں، جیسا کہ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں مسلمان ایکٹرز ہیں جو پہلے ہی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، ان کی اولاد بھی مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ سوال کرنے والے نے لکھا تھا کہ وہ عورت جو حرام کھاتی پیتی ہے اور اپنے دوست بھی رکھتی ہے اور دیگر خلاف شریعت کام بھی کرتی ہے، اور اس کا نہ صرف مرد پر گناہ ہوگا بلکہ ایسی عیسائی عورت سے کسی مسلمان کو سرے سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس عورت سے بھی شادی ہرگز جائز نہیں جو عیسائی کہلاتی ضرور ہے لیکن وہ نہ خدا کو مانتی ہے، نہ کسی نبی پر ایمان رکھتی ہے، اور نہ کسی مذہب اور کتاب پر یقین رکھتی ہے، اور ایسی عورت اہل کتاب میں شمار نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ عیسائی اور یہودی عورتوں سے مسلمان کا نکاح شرعاً منعقد ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ عورت واقعتاً عیسائی مذہب پر ہو اور شرعی طریقے پر دو گواہوں کے سامنے نکاح ہوا ہو۔ لیکن عیسائی عورتوں سے یا یہودی عورتوں سے شادی کرنے میں بہت مفاسد اور فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جو سنایا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان مومن بنا دے۔ جب پکے سچے مسلمان مومن ہوں گے تو ہمارا انتخاب بھی انشاءاللہ تعالی مومنوں جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو ہمارے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں ہمیں صحیح طور پہ، اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہو چکا ہے ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں صحیح طور پہ مومن پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔